بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید القرآن، قرآن پاک کو اچھے طریقے سے حروف کی بہتر ادائیگی کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا، اس کو تجوید القرآن کہتے ہیں۔ قرآن کریم کو سیکھنا عبادت ہے۔ اس کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، اس کی تلاوت کس انداز سے کرنی ہے، یہ سب سیکھنا عبادت ہے، اور اسی طریقے سے اس کے مفاہیم اور معانی کو سمجھنا بھی عین عبادت ہے۔ قرآن کریم کی تجوید کے ساتھ تلاوت کرنا یہ اس کا احترام ہے کہ قرآن پاک کو اس کی جس طریقے سے حروف کی صحیح ادائیگی ہو اس طریقے سے اس کو کیا جائے۔ قرآن کریم کے حروف کو ادا کرتے وقت جو غلطی ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک غلطی کو لحن جلی کہتے ہیں اور ایک غلطی کو لحن خفی کہتے ہیں۔ اب سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ لحن جلی کیا ہوتا ہے۔ لحن جلی ایسی غلطی کو کہتے ہیں جس میں لفظ کا معنی اور مفہوم تبدیل ہو جائے، اور اس کے مفہوم کے تبدیل ہونے سے معنی اور مفہوم بالکل غلط ہو جائے۔ چار طریقوں سے اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ نمبر ایک، کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا۔ مطلب ایک حرف ہے، اس کو دوسرے حرف سے بدل دینا۔ جب دوسرے حرف سے بدل دیتے ہیں تو وہ لفظ غلط ہو جاتا ہے۔ اس کا اہتمام ہم اردو زبان میں تو بالکل نہیں کرتے، لیکن عربی زبان میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ وہاں ایک ایک لفظ کا فرق ہوتا ہے اور ہر لفظ کے اپنے میننگ ہوتے ہیں، جبکہ اردو میں اسے اتنا زیادہ مفہوم نہیں بدلتا۔ جس طرح عربی زبان میں الفاظ کے تبدیل ہونے سے، اس کو تبدیل کر دینے سے جس طرح معانی پہ اس کا اثر پڑتا ہے، اس طرح اردو میں اس کا اثر نہیں پڑتا۔ جس طرح دیکھیے تا اور تا اور تو میں فرق یہ ہے کہ تو کو بولڈ کرتے ہیں، اور نمبر 2 پہ دیکھیں کہ تا سین صاد، تھا اس کو پریس نہیں کرتے، سیٹی کی آواز نہیں آتی، سین میں بالکل سیٹی کی آواز آتی ہے، اور صاد اس کو بولڈ کرتے ہیں۔ تو تھا سین صاد، یہ 3 لفظوں میں فرق۔ اگر ایک لفظ تھا ہے اس کو سین پڑھیں گے بھی تو غلط ہے، صاد پڑھیں گے بھی تو غلط ہے۔ اس طرح سین ہے اس کو تھا اور صاد نہیں پڑھ سکتے، تو یہ فرق کرنا اس میں بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہا اور ہو، ہا اور ہا میں فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح ذال، زا، ذو، غاد میں فرق ہے۔ ذال جو ہوتی ہے اس کو باریک انداز میں پڑھتے ہیں اور پریس نہیں کرتے۔ زا میں سیٹی سی آواز آتی ہے، اور ذو جس کو زوئیں کہتے ہیں، ذو اس کو بولڈ کر کے پڑھتے ہیں، اور ضاد اس کو بولڈ کرتے ہیں، لیکن یہ جو انسان کی داڑھیں ہوتی ہیں وہاں زبان لگانے سے لفظ ادا ہوتا ہے۔ تو یہ لفظ ہے ذال، زا، ذو اور ضاد۔ ان کا آپس میں فرق جاننا اور اس کی ادائیگی کا سیکھنا نہایت ہی ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 5 پہ دیکھیں کاف اور قوف، کاف اور قوف، اس طرح عین اور حمزہ۔ اکثر اردو میں اس کا ہم فرق نہیں کرتے عین اور حمزہ کا، لیکن عربی زبان میں عین اور حمزہ کا فرق کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح کاف اور قوف کا، یہ کاف جو ہوتا ہے یہ جیسے کلب، کلب کاف کتاب والے کے ساتھ بولیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کتا، اور اب ایک قوف بولڈ کر کے بولیں گے اس کا مطلب ہوتا ہے دل۔ کسی حرف کو بڑھا دینے سے، زیادہ بیجا کھینچنے سے اس کا معنی اور مفہوم بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ حرف کو کب بڑھایا جاتا ہے، کب کھینچا جاتا ہے، تو اس کی یا حروف مدہ ہوتے ہیں، یا واو سے پہلے پیش ہو، الف سے پہلے زبر ہو، اور یا سے پہلے زیر ہو، تو اس وقت یا کھڑی زبر جو ہوتی ہے، کھڑی زبر کے وقت، حروف مدہ کے وقت یہ حروف کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، ہر لفظ کو کھینچ کر نہیں پڑھتے جس پر زیر زبر پیش ہو۔ اسی طریقے سے کسی حرف کو کم کر دینا، کم کر دینا اس میں جیسے خلقنا، اس کا معنی ہے ہم نے پیدا کیا۔
اگر اس میں جو ہے نا الف کو نہیں پڑھیں گے تو ہوگا خلقنا. خلقنا کا معنی ہوگا ان عورتوں نے پیدا کیا، تخلیق کاری کی. تو اب میننگ اس کے تبدیل ہو گئے. تو خلقنا، جعلنا، جو لفظ کی اصل شکل ہے اس کے مطابق اس کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے، چونکہ کسی لفظ کو اگر کم کر دیں گے اس سے معنی اور مفہوم بالکل تبدیل ہو جاتا ہے، بلکہ غلط بن جاتا ہے. اسی طرح کسی حرف پر زیر، زبر، پیش، جزم اس کو تبدیل کرنے سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں انعمت علیہم، مطلب تو نے انعام کیا ان پر. اگر انعمت کی جگہ تا کی جگہ تو پڑھ دیں گے انعمت علیہم تو اس کا معنی ہوگا میں نے انعام کیا ان پر. تو پہلے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے، دوسری دفعہ پیش لگانے سے انسان کی اپنی طرف ہو جاتی ہے، تو یہ معنی بالکل غلط ہو جاتا ہے. یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے نماز درست نہیں ہوتی، باقی عبادات بھی متاثر ہوتی ہیں. تو اس لیے کسی حرف کے زیر، زبر، پیش، جزم، شد ان کو تبدیل کرنے سے معنی اور مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے.